کہ اس رات کے اندر 2 رکعت پڑھی جائیں. پہلی رکعت میں 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے اور پھر دوسری میں قل اللہ پڑھی جائے. تو اس طرح سے نماز پڑھنے سے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی فضیلت اور برکتیں جو ہیں ان کی تیاریوں کے لیے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے، برکت والے مہینے کے لیے سیٹ کر لیں اور رمضان کو غفلتوں سے بچا کر کے، گناہوں سے بچ کر کے بہترین طریقے سے اللہ کے سامنے رمضان گزاریں. یہ شعبان کا مہینہ اسی کی تیاری کے لیے ہے. جیسے کوئی بڑا پروگرام آنے والا ہوتا ہے نا، گھر پہ شادی کا، بیاہ کا، کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر اس کی تیاری ہوتی ہے باقاعدہ کہ تیاری چل رہی ہے. تو اسی طریقے سے بڑا پروگرام یعنی رمضان ہم لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے شعبان کا مہینہ دیا ہے. شعبان کے نصف مہینے پر جا کر ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، تو شب برات یہ ایک رات ہم لوگوں کو میسر ہوتی ہے. دراصل 2-3 راتیں ہیں تو ان کے اندر کنفیوژن ہے. ایک ہوتی ہے شب قدر، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، طاق راتوں کے اندر. اس کی فضیلت اور اس کا ثبوت خود قرآن کریم کی آیتوں کے اندر ہے، اور باقاعدہ پوری سورت اسی پر نازل ہوئی ہے، اسی کے نام سے نازل ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے اندر صاف صاف ہے. ایک رات لوگوں میں مشہور ہوئی ہے شب معراج کے نام سے. اس کا معاملہ ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا کم ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. شب معراج کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے کر کے گئے تو وہ اس رات میں گئے تھے، یہ لوگوں میں تصور ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک رات شب قدر جس کی حقیقت ہے اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور ایک رات شب معراج جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کے بیچ کی ایک رات اور ہے شب برات، جس کو لے کر کے لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں. تو اس کے بارے میں کیونکہ مضبوط روایتیں نہیں ہیں تو لوگوں کے درمیان میں یہ مسئلہ بڑا اختلاف والا بن گیا کہ شب برات ہے بھی یا بس ویسے ہی چلی ہوئی آ رہی ہے، رسمی کوئی باتیں ہیں. تو ان باتوں کو سمجھنا ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا ہمیں اس میں کرنا ہوتا ہے، اور کیا اب تک ہم کر رہے تھے جو غلط تھا اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے. یہ اس بیان میں بتانا مقصود ہے. اب اس کے حساب سے آپ ذہن کو تیار کر کے بیٹھیں. میں کچھ باتیں جو ہمارے بزرگان دین نے ان چیزوں کو سمجھ کر کے بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا حد سے بڑھ گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس رات کی بالکل کوئی حقیقت ہی نہ ہو، کہیں سے کوئی اشارہ نہ ملتا ہو، ایسا نہیں ہے. تقریباً 10 صحابہ اکرام سے الگ الگ موضوع کی، الگ الگ روایت، الگ الگ موضوع نہیں، الگ الگ انداز کی 10 صحابہ سے اس کے متعلق روایت ملتی ہیں. جیسے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا رہتا ہے کہ بھائی کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو اللہ سے اپنی مغفرت کرانا چاہتا ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ بھی ایک روایت ہے. ایک روایت یہ بھی ہے اس رات کے متعلق کہ ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، تو اس کے اندر بکریاں بہت ہوتی تھی.
تو مثال سمجھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی فلاں قبیلے کے اندر بکریاں ہیں اور ان کے جسموں پر بال ہیں، ان بال کے برابر، یہ کثرت کو سمجھانے کے لیے، متعین مقدار مقصود نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اتنی لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، لیکن تمام کی تمام روایتیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے متعلق تو روایتیں ضعیف اور کمزور ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب یہ روایت کمزور ہے تو ختم کرو، یہ تو بدعت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو محدثین ہیں، جو حدیث کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی بھی پوری اپنی ایک کمیٹی ہے، وہ پورے غور و خوض کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ اصول ہے، ان کے یہاں یہ ضابطہ ہے کہ اگر کسی ایک ہی ٹاپک پر چند روایتیں مل رہی ہیں اور چاہے وہ کمزور ہی مل رہی ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ ثبوت ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے جیسے کہ ایک کوئی آپ دھاگا لیجئے، ایک دھاگے کو اگر آپ توڑنا چاہیں تو ایک دم ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کمزور ہے۔ لیکن جب 10 دھاگوں کو ایک ساتھ آپ لپیٹ دیں، ایک جیسے ہی دھاگوں کو، تو وہ پھر آپ توڑنا چاہیں تو اس کو ٹوٹے گا، مضبوط ہو جاتا ہے نا۔ تو کمزور کمزور مل کر کے بھی جب ایک ہی جیسے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ضعیف روایتیں ہیں، لیکن وہ کیونکہ اسی ٹاپک کے متعلق ہیں، جب وہ ایک ساتھ جمع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے اور شب برات کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا ایک الگ، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ رات بدعت ہے، تو ذرا وہ تھوڑا ذہن کو اپنے وسعت دیں اور کھولیں۔ دوسری طرف اب ہمارا طبقہ جو ہے، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس رات کو اتنا درجہ دیا ہوا ہے کہ جس طرح شب قدر میں ہوتا ہے، بلکہ شب قدر میں وہ اہمیت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ رات اس سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے جو رمضان میں آتی ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت ہمارے درمیان میں نہیں ہے جتنی شب برات پہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بعض جگہ تو معاشرے میں شب برات پر نئے کپڑے بناتے ہیں جیسے کوئی تہوار ہو، یہ غلط ہے، یہ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ دین اطاعت کا نام ہے، اپنی مرضی سے چیزیں گھڑ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو اللہ اور اس کے رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین نے جو پیش کیا ہے امت کے سامنے، اس کو فالو کرنے کا نام دین ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی میں جو آئی تو لوگوں کو دیکھا، لوگوں میں ایسا چلن چل رہا ہے تو ان کو دیکھ کر کے آپ نے بھی جو ہے وہ کام شروع کر دیے، تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ لہٰذا شب برات کو تیوہار سمجھنا اور اس پر کپڑے بنانا، یہ شریعت کی روح سے بالکل غلط کام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر کوئی خاص طریقے سے عبادت بنا کر پیش کرنا، یہ بھی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کہاں سے باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ اس رات کے اندر 2 رکعت پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے اور پھر دوسری میں قل اللہ پڑھی جائے، تو اس طرح سے نماز پڑھنے سے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا فضیلتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شب برات کی حقیقت ہے، لیکن اس میں کوئی خاص عبادت، کوئی متعین عبادت ایسا نہیں ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کو میں نے سمجھایا آپ کو، لیکن کوئی خاص اہتمام کرنا ہے، خاص طریقے سے معاملہ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس میں زیادہ گھسے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلے کا ریلا ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد سے ہی خوب نہا دھو کر کپڑے پہن کر، جیسے کہ کوئی چاند رات آ گئی ہے یا کوئی عید آنے والی ہے، اس طرح کا ماحول ہماری بستیوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ یہ کام تو غلط ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ بھائی نارمل طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی پڑھیں، عشاء کی پڑھیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ شب برات پہ، میں نے پہلے بھی اس کو بتایا تھا کہ عشاء کی نماز ہم پڑھنے گئے مرکز والی مسجد میں ابھی 1-2 سال پہلے، جب ہم عشاء کی نماز میں پہنچے تو ہمیں جگہ ہی نہیں ملی، پوری مرکز والی مسجد فل ہو گئی۔
نیچے اوپر سب میں فرض نمازی۔ میں نے اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری بستی کے لوگ اتنے نمازی ہو گئے۔ اگلے دن پھر وہی 2 صفحے۔ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس میں جتنا ہو سکتا ہے بہت کرو، اسے خوب پڑھا چڑھا کر کے معاملہ کرو۔ تو فرض نماز جب شب برات آئی تو عشاء میں جگہ نہ ملی، اور فجر میں آدھے ہو گئے، اور کل ظہر میں وہی روٹین کے مطابق 2-3 صفحے۔ تو اس کا مطلب یہ کام غلط ہو رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ جیسی اس رات میں فرض نماز سے مسجدیں بھری ہوئی تھیں تو ہر نماز میں یہی معاملہ ہو، کوئی مسجد خالی نہ ملے اور سارے مسلمان اسی طریقے سے فرض نماز پڑھنے لگے تو الگ ہی برکتیں آئیں گی۔ تو لوگ بہت بڑھا چڑھا کر کے جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ نے فرض نماز ادا کر لی، فرض نماز ادا کرنے کے بعد میں آپ نفلی عبادت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا من کرتا ہے کہ بھائی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں، پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس رات کی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ کا من کرتا ہے کہ بھائی میں نفل پڑھوں، پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا من کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، آپ کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کا من کرتا ہے کہ یار اللہ اس رات میں مغفرت بہت کرتا ہے، چلو آج میں جو ہے کچھ نہ کچھ اچھا سا صدقہ کرتا ہوں، میں کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرانے کا ارادہ کرتا ہوں اور خیر کے کام میں حصہ لیتا ہوں، کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن کوئی خاص کام سمجھ کر اس رات میں کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھیے نفل اور فرض میں فرق کیا ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیجیے جیسے کوئی بستی کے یا بڑے کوئی معزز آدمی ہو، کوئی چیئرمین صاحب ہو، کوئی ودھایک صاحب ہو، کوئی منتری جی ہوں، تو ایک تو انہوں نے جنتا دربار لگا رکھا ہو، سب لوگ اس میں آ سکتے ہیں، سب کو اجازت ہے، لیکن ایک کسی خاص آدمی کو وہ یہ کہیں کہ آپ ان کے بعد الگ میں تنہائی میں مجھ سے ملنا، تو اس کا مطلب کوئی خاص توجہ کی بات ہے نا یہ۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ نفل کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ فرض میں تو اللہ نے سب کو اجازت دی ہے کہ آ جاؤ میرے گھر کے اندر، میں تمہیں سب سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن نفل کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بندے مجھ سے تنہائی میں آ کے مل ذرا، اور تنہائی میں مجھ سے بات کر۔ لہٰذا نفلوں کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر نفلیں پڑھتے ہیں شب برات میں اور نمازوں کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، منع اس میں بھی نہیں ہے، آپ لوگ آ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نفل کا معاملہ جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان خاص ملاقات کا ہے، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی ہو، آپ کا گھر ہو اور گھر کا کوئی کونا ہو، وہاں پر آپ لوگ جو ہے نفل نماز ادا کریں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے اگر کرنا ہے تو۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 20 پڑھ لی، میں نے 50 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کے یہاں یہ گنتی نہیں چلا کرتی ہے، اللہ کے یہاں اصل کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کس درجے کا کام ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی کہ آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگے، اور آپ کو اللہ کی بہت یاد آئی، بہت یاد آئی، اور آپ نے اللہ سے بہت معافی مانگی، تو آپ کی توجہ پوری اللہ سے جڑی رہی۔ اور ایک آدمی ایسے ہے کہ اس نے 10 سجدے اور 10 سجدے اور 10 سجدے اور 10 سجدے 50 رکعت پڑھ ڈالی، لیکن بس ویسے ہی رہا معاملہ۔ تو اللہ کے یہاں یہ 2 رکعت جو توجہ کے ساتھ پڑھی گئی ہیں یہ زیادہ مقبول ہیں۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں جوڑی جاتی ہے کہ اس نے 50 پڑھی تو اسے زیادہ ثواب دوں گا، اس نے 2 پڑھی تو اسے کم دوں گا۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی 50 بھی اس درجے کی نہیں ہے جتنے اچھے طریقے سے اس نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ تو جتنی بھی عبادت کریں اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ کریں۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ پارے پہ پارے آپ نے 15 پارے پڑھ ڈالے اور آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، دل یہ کہہ رہا ہے کہ گھر والوں سے ہی بتاؤں گا رات میں نے 15 پارے پڑھے، صبح کو دوستوں سے بھی ذکر کروں گا کہ رات تو بس اللہ کا بڑا احسان ہوا، بڑا فضل ہوا کہ میں نے 15 پارے پڑھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا بتانے کی۔ ایک صاحب تھے، وہ انتقال ہو گئے، آپ سے 10 سال پہلے کی بات ہے، یہاں نہیں کہیں باہر کی، تو جب بھی مسجد میں آیا کرتے تھے تو بتاتے اور مفتی صاحب رات جب میں اٹھا تو تارے بڑے عجیب طریقے سے چمک رہے تھے،
میں اٹھتا ہوں، میرا معمول ہے رات کو جب اٹھتا ہوں، یعنی وہ بتانا چاہ رہا تھا میں تہجد پڑھتا ہوں، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے میں تہجد پڑھتا ہوں، تو تارے بڑے چمک رہے تھے رات میں، تاروں کا بڑا اچھا جمگڈا ہو رہا تھا، اور آج رات میں نے ایسا ایک روشنی سی دیکھی، تو آدمی بتاتا ادھر ادھر کی بات ہے، اور اس کے پیچھے جو میسج دینا اسے ہوتا ہے کہ میں رات کو اٹھنے والا آدمی ہوں، تہجد گزار ہوں، تو آدمی الٹ پلٹ کے بتاتا ہے، تو دماغ میں اس طرح کے خیال ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے 15 پارے پڑھے ہیں، صبح کو جو ہے اپنی امی سے بتاؤں گا، بھائی سے، دوستوں سے کہ بھائی رات تو الحمدللہ بڑا سکون رہا اور 15 پارے پڑھے گئے۔ تو یہ سب شیطانی دھوکے ہیں، وسوسے ہیں۔ آپ جتنا کام کر سکتے ہو آسانی سے اتنا کرو۔ خرافات سے بہتر باتیں تو یہ ہیں کہ آپ آرام سے سو جاؤ۔ ادھر ادھر بھاگے پھرنا، پانی کی سبیلیں لگانا، دکانیں لگانا، چائے بنانا، ہوٹلوں پہ گھومنا، اور بہت سی جگہوں پر تو موٹر سائیکل سے اسٹینڈ بازی کرتے ہیں لوگ، دلی کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے، یہ بالکل حرام کام ہے۔ اسلام کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اگر تمہارے اسلامی عمل سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگے، اور فرض نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہونے لگے، راستے بند ہو جائیں، تو اسلام منع کرتا ہے کہ بھائی نہیں، اس چیز کو ختم کرو، اس کو بدلو، کام ایسا کرو کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ اسلام کی خاص بات ہے۔ اسلام کا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی بات آتی ہو۔ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور انسانوں کے لیے راستوں کو کشادہ کرنا، انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنا، یہ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، ایمان کے معنی ہی امن کے ہیں۔ یہاں تو تکلیف اور ستانے کی کوئی بات ہی نہیں آتی ہے۔ اب بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی ہمارے جو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو ہمارے بیکار کے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہماری وجہ سے اسلام بڑا بدنام ہو رہا ہے۔ دو تین باتیں اور سن لو اور بات ختم، ضروری باتیں ہیں۔ کچھ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو دیکھیے یہ جو ہم رات کو شب برات ہوئی اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کا کوئی خاص ثبوت نہیں ہے، یعنی شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ پورے مہینے اگر آپ کبھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، آپ آج رکھ لیں، کل رکھ لیں، پرسوں رکھ لیں، 27 تک رکھ لیں، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص شب برات سے اگلے دن کا روزہ یہ نہیں ہے، یہ اپنے ذہن کے اندر اچھے سے بات بٹھا لیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے جیسے حضور رکھتے تھے 13، 14، 15، تو ان 13، 14، 15 کا روزہ رکھ رہا ہے کہ حضور رکھا کرتے تھے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا مسئلہ ہی الگ ہو جائے گا، لیکن شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے الگ سے۔ سمجھ گئے بھائی؟ دوسری بات، قبرستان جانے والی جو ہے، تو پتہ نہیں لوگوں میں کہاں سے یہ بات آئی، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مردے انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار آئے گا، پڑھے گا، یہ وہ، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے، جس کا کسی کو علم بھی نہیں ہوا، اس رات میں قبرستان گئے، وہ بھی حضرت عائشہ کو ہلکی سی جھلک لگ گئی تو حضرت عائشہ کو معلوم ہو گیا تھا رضی اللہ عنہا، تو ان کے واسطے سے پھر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ہم لوگ ہر سال قبرستان جانا شب برات پر، اور باقاعدہ لائٹنگ کرنا، اور بعض جگہوں پر اگربتی سلگانا، قبرستان کو مہکانا، بھائی یہ سارے کام اسلام میں نہیں ہیں۔ آپ کی مرضی، اگر سمجھ میں بات آ رہی ہو تو مان لو ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے زندگی میں۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھو گے تو وہ کامیابی والا کام نہیں ہے۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، وہ بھی خاموشی سے گئے۔ یہ میلہ لگانا، مجمع لگانا، ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ صحابہ کرام گئے، نہ تابعین گئے، نہ تبع تابعین گئے، نہ آج بھی علماء جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلے گئے، خاموشی سے ایصال ثواب کیا، اپنے لوگوں کو مغفرت کی دعا کی اور آ گئے، بس۔ وہ بھی ایسا نہ لگے کہ باقاعدہ آپ خاص اس کام کے لیے جا رہے ہیں۔ لہذا جو لوگ قبرستان جانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو وہ اچھے سے سن لیں کہ بھائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے شب برات پر، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں تھیں، ذہن سے نکل گئیں۔ بہرحال ٹائم بھی پورا ہو گیا، تو یہ میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے۔ عبادت کریں آپ، جو آپ کی
مرضی آتی ہے وہ کریں، آپ اپنے گھر میں کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی خاص عبادت اس رات میں نہیں ہے، اور قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے، آپ بھی جا سکتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ خاموشی کے ساتھ۔ میلہ اور مجمع لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، حلوہ، اور وہ پھر بڑا بحث کرتے ہیں، یہ حلوے الوے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بھئی یار اتنا اہم معاملہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا رکھا ہے۔ بھئی ایک رات ہے، اس میں اللہ نے اتنا کہہ دیا ہے میں مغفرت کرتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ بٹھا کر اللہ سے معافی توبہ طلع کر لو، اور اللہ سے تو ہر وقت ہی کرنی چاہیے، عبادت کر لو، کچھ کہہ دو باری تعالیٰ آپ نے یہ رات دی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی فضیلت ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، 2-4 رکعت جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لو۔ اس کے علاوہ کوئی تہوار سے بنانا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو بیکار کام کرتے پھرتے ہیں ہمارے نوجوان، ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے اور صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ شب برات جو ہے منگل کے دن، شب برات منگل کے دن ہے، تو اس موقع پر آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ تاکہ ہمارے لوگ ادھر ادھر خرافات نہ کرتے پھریں، تو ایک جلسہ ہم لوگوں کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ تو وہ جلسہ ہوتا تو مسلم فنڈ چوراہے پر تھا، لیکن کیونکہ ہولی بھی ہے اور جلسہ بھی ہے، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، تو 2-3 سال سے ہم اس کو الگ ہٹا کر کے کر رہے ہیں۔ اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے تھانے وغیرہ کے اندر کہ وہ وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے۔ تو اب کے جو وہ چوراہا ہے، ارے یار یہ مجھے لفظ کہتا ہوا عجیب سا لگ رہا ہے، مانوکوں کا چوراہا، اب اسے یہ بتا رہے ہیں مفتی صاحب، کہتے ہی اس لیے ہیں، وہ قریشیان مسجد سے اور جامع مسجد سے آ کر کے جو ملتا ہے نا، وہ ڈاکٹر شہاب الدین صاحب والا جو چوراہا ہے، تو اس چوراہے پر وہاں وہ کہیں پروگرام ہوگا، تو اس میں آپ لوگ وقت نکال کر کے شریک ہوں، دین کی باتیں سنیں اور ادھر ادھر جانے سے بچیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان پر عمل کر لیجئے، کوئی بات ہو تو معلوم کر لیجئے گا۔ آپ لوگوں کے معلوم کرنے کے لیے امام صاحب، مفتی صاحب سب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کریں۔